بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہے حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 13 اور پیج نمبر کتاب کے 214۔ اس صفحے سے ہم اپنی ریڈنگ کی اس نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ابو قرہ کا امام علیہ السلام سے مناظرہ۔ قرہ کی ہجے قاف پہ پیش ہے، قاف رے اور گول ہے۔ ابو قرہ کا امام علیہ السلام سے مناظرہ۔ ابو قرہ کا تعلق خراسان سے تھا۔ وہ بھی امام علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے خراسان سے آیا تھا۔ صفوان بن یحییٰ کا بیان ہے، چونکہ میں امام علیہ السلام کے مصاحبین میں سے تھا، اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں امام علیہ السلام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو قرہ محدث جو میرا دوست تھا، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس کے لیے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ میں اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ اس نے حلال و حرام اور دوسرے فرائض کے متعلق سوالات کیے اور یہ بحث چلتے چلتے خدا کی توحید تک پہنچ گئی۔ اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کس طرح کلام کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا بہتر جانتا ہے کہ ان سے کس زبان میں کلام کرے، سریانی زبان میں یا عبرانی میں۔ ابو قرہ نے اشارہ کیا کہ میں صرف اس زبان سے سوال کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس طرز تفکر پر سبحان اللہ، اور میں اسے مخلوق سے مشابہت دینے اور دوسرے کلام کرنے والوں کی طرح خدائے حق کا تکلم کرنے سے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شے اس کی مثل نہیں ہے، وہ بولنے والا ہو یا عمل کرنے والا ہو۔ ابو قرہ فرمائیں وہ کیسا ہے؟ ابو قرہ نے کہا کہ فرمائیں وہ کیسا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خالق کی گفتگو مخلوق کی گفتگو کی طرح نہیں ہے کہ وہ لب و زبان سے ہوتی ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مشیت کی بنا پر امر و نہی کے بارے میں کلام کیا ہے، بغیر اس کے نفس میں کوئی تردد و شک ہو۔ ابو قرہ نے کہا، کتب آسمانی کے بارے میں آپ علیہ السلام کا نظریہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت، انجیل، زبور، قرآن اور ہر نازل شدہ کتاب سب کے سب کلام خدا ہیں۔ انہیں خدا نے عالمین کی نورانیت و ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ سب کے سب ظاہر ہوئے ہیں اور وہ خدا کے علاوہ ہیں جہاں خدا فرماتا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 215 پر۔ لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113، یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، یا قرآن ان کے اندر کسی طرح عبرت پیدا کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 ہے، انورٹڈ کاما، ان کے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی یاد دہانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ کان لگا کر سن لیتے ہیں اور کھیل تماشا میں لگ جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ اللہ خود اپنی تمام کتابوں کے نزول کا سبب ہے۔ ابو قرہ نے کہا کہ کیا وہ سب نیست و نابود نہیں ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ فنا ہونے والا ہے، خدا کے علاوہ سب کچھ اسی کا فعل ہے۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف بھی اس کے فعل ہیں۔ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قرآن کا رب، انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ ہے کہ قرآن کا رب، اور جو قرآن مجید روز قیامت کہے گا، انورٹڈ کاما، کہ اے میرے رب، وہ فلاں شخص ہے، حالانکہ خدا اسے اس سے بہتر جانتا ہے، جو شبانہ روز بھوکا و پیاسا رہتا اور راتوں کو شب بیداری کرتا، پس اس کے بارے میں شفاعت قبول فرما۔ اس طرح توریت، زبور اور انجیل بھی ہے، یہ سب ظاہر اور مخلوق ہیں، انہیں اس نے پیدا کیا جس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ کتابیں ہیں جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت ہیں۔ پس جس نے مان لیا کہ وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، در حقیقت یہ کہتا ہے کہ خدا اول، قدیم اور یکتا نہیں ہے، اور مسلسل کلام اس کے ساتھ تھا، وہ ابتدا، یکتا اور معبود نہیں ہے۔ اب لکھا ہے کہ ابو قرہ نے کہا کہ ہم
تک روایت پہنچی ہے کہ تمام کتابیں روز قیامت آئیں گی اور تمام انسان اس دن ایک بلند جگہ پر صف بستہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام کتابیں میدان قیامت خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں گی، کیونکہ وہ خدا سے ہیں اور اس کا جز ہیں اور اسی کی جانب پلٹتا ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 216 پر، لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی کہتے ہیں کہ وہ اس کی روح ہیں اور اس کا جزو ہیں اور اس کی جانب واپس ہوں گے۔ مجوسی بھی آگ اور سورج کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ دونوں اس کا جز ہیں اور اسی میں مراجعت کریں گے۔ ہمارا خدا جز ہونے سے بلند و برتر ہے۔ مختلف ہونا اور صفات سے مرکب ہونا اور ملنا سب جز ہوتا ہے، جز ہونا ہے، کیونکہ جو بھی جز جیم زے واو جو بھی جز ہو جائے وہ گمان و وہم میں آتا ہے۔ کثرت و قلت مخلوق ہیں جو اپنے خالق کی دلیل و حجت ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ابو قرہ نے کہا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ خدا نے اپنے دیدار اور تکلم کو دو نبیوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے کہ وہ دونوں اس کا جزو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلم رکھا اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی رویت خاص کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن و انس کو پیغام دیا کہ آنکھ اسے درک نہیں کر سکتی، مخلوق کا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا اور اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ ابو قرہ نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تمام مخلوق کے پاس آئے اور ان سے اپنے اللہ کی طرف سے آنے کی خبر دے، انہیں حکم خدا سے اس کی طرف بلائے اور کہے کہ اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے اس کا علمی احاطہ کر لیا ہے اور وہ انسانی شکل میں ہے، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ زندیقوں زینون دالیے قاف و نون غنہ کہ زندیقوں نے بھی خدا تعالیٰ کی جانب ایسی باتوں کی نسبت نہیں دی کہ وہ ایک شے کو خدا تعالیٰ کی جانب سے لائے اور پھر اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ ابو قرہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 13، ترجمہ انورٹڈ کاما، اس نے اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بعد وہ آیت ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی باتوں پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 11 میں انورٹڈ کاما کہ دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں ہے جسے آنکھوں نے دیکھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 217 پر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ پھر خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی ہوئی باتوں کی خبر دی اور فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بہت سی بڑی آیات کو دیکھا اور خدا کی آیات جو خدا کے علاوہ ہے اور خدا کی آیات خود خدا کے علاوہ ہے، یہ اس طرح لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر فرماتا ہے کہ لوگ خدا کا علمی احاطہ نہیں کر سکتے، حالانکہ اگر دیکھنے والے اسے دیکھیں تو ان کے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ ابو قرہ نے کہا تو کیا آپ علیہ السلام ان روایات کی تکذیب کر رہے ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ روایات قرآن کے مخالف ہیں تو میں ان کی تکذیب کرتا ہوں، اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ابو قرہ نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس نے اس کے ماحول کی بابرکت بنایا ہے تاکہ وہ میری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھے اور سمیع و بصیر ہے۔
انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں انورٹڈ کاما میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ کہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس نے اس کے ماحول کی بابرکت بنایا ہے تاکہ وہ میری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھے، اور سمیع اور بصیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے. اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ انہیں لے گیا، پھر وضاحت کی کہ ان کے جانے کا سبب کیا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. لہذا خداوند تعالیٰ کی آیت خداوند تعالیٰ کے علاوہ ہیں، پھر اس کام کے کرنے اور ان کے دکھانے کی علت ہی بیان کی اور فرمایا. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 انورٹڈ کاما اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پیج 218 پر ہم آگے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آیات خدا کے علاوہ ہیں. پھر لکھا ہے ابو قرہ نے کہا کہ خدا کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہاں مکان ہے حاضر غائب کے لیے یہ سوال کرتا ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہاں مکان ہے حاضر غائب کے لیے یہ سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے والا اس پر مقدم نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہے، مدبر، صانع، حافظ اور زمین و آسمان کا نگران، روکے رہنے والا ہے. ابو قرہ نے کہا کیا ہر ایک سے جدا گانا آسمان کے اوپر نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کا ہی اللہ ہے، وہی زمین و آسمان میں موجود ہے، وہی ماؤں کے ارحام میں تمہاری جیسی تصویر چاہتا ہے تو بنا دیتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس نے آسمان کو بنایا ہے حالانکہ وہ دھواں تھا، اسی نے آسمان بنایا اور 7 آسمان بنائے، وہی آسمان پر غالب ہوا، وہ تھا اور مخلوق نہیں تھی، وہ ویسا ہی تھا اور خلقت درکار نہ تھی، دوسرے منتقل ہونے والوں کی طرح منتقل نہیں ہوا. پھر لکھا ہے ابو قرہ نے کہا کہ آپ لوگ دعا کے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک سے الگ الگ عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اور اس نے عبادت کے لیے بہت سے مقامات کو معین کیا ہے کہ وہ بندہ اس جگہ پر اس کی عبادت کرے، اور بندوں کو اس عبادت میں کیا پڑھنا ہے، کون سے عمل کرنے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، سب کی رعایت لازم قرار دی ہے تاکہ نماز میں چہرہ قبلے کی جانب ہو، حج و عمرے کو اپنے مقامات میں انجام دیا جائے، اور وقت دعا اپنے ہاتھوں کو کھول کر آسمان کی طرف بلند کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے سامنے طلب و بندگی اور ذلت و احتیاج کی حالت کا اظہار ہو. ابو قرہ نے کہا کہ اہل زمین اور ملائکہ میں سے کون خداوند تعالیٰ سے قریب تر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نزدیک ہونے کا سے تمہارا مقصد بالش و ہاتھ کے اعتبار سے ہے کہ تمام اشیاء خدا کے فضل ہیں، تو کوئی بھی اسے دوسرے سے روک نہیں سکتا، جیسا کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوق کے امور چلاتا ہے تو ویسے ہی اپنی کمزور ترین مخلوق کو چلاتا ہے، اور وہ بغیر کسی زحمت و مشقت کے مشیر و مددگار سے بے نیاز ہو کر مخلوق کے اول و آخر کو ایک ہی طرح سے چلاتا ہے. اگر اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے کے اعتبار سے زیادہ قریب کون ہے، تو ان میں سے جو خدا کا زیادہ مطیع و فرما بردار ہے وہ خدا سے زیادہ قریب ہے. ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 219 پر. لکھا ہے تم خود بیان کرتے ہو کہ خدا کی تقریب کے نزدیک ترین حالت سجدے کی حالت ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ تقریب نہیں ہے، تقرب ہے. تم خود بیان کرتے ہو کہ خدا کے تقرب کی نزدیک ترین حالت سجدے کی حالت ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک دن چاروں سمت مشرق و مغرب، اوپر اور نیچے کے رہنے والے 4 فرشتوں میں کی آپس میں ملاقات ہوئی. سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں. ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ وہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اور مجھے فلاں مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. اس سے واضح ہے کہ یہ قربت منزلت و مقام کے اعتبار سے ہے، نہ کہ تشبیہ و تمثیل کے حساب سے. پھر لکھا ہے کہ ابو قرہ نے کہا کہ کیا آپ متسلیم کرتے ہیں می
میم تے سین لام یہ میم کرتے ہیں کہ خدا محمول ہے، میم ہے، میم و لام، یہاں پہ سوالیہ نشان تھا۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر محمول معقول ہے اور جو دوسرے کی جانب منسوب کیا جائے وہ محتاج ہے، پس محلول لفظ کے اعتبار سے اس اسم میں ناقص ہے اور حامل فاعل ہے اور وہ لفظ میں مدح کے موقع پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اوپر نیچے اعلیٰ و اسفل الف سین فعلام اعلیٰ و اسفل بھی ہیں، حالانکہ خدا بند عالم کا ارشاد ہے کہ بہترین نام خدا کے ہیں، پس انہی ناموں سے اسے پکارو۔ اس نے اپنی کسی کتاب میں اپنا نام محمول نہیں بیان کیا، بلکہ وہ ہر خشک و تر بحر و بر میں حامل ہیں۔ وہ زمین و آسمان کا روکے رکھنے والا ہے اور جو کچھ ما سوا اللہ ہے وہ محمول ہے۔ تاحال میں نے نہیں سنا کہ کسی خدا پر ایمان لانے والے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنے والے نے اپنی دعا میں یا محمول کہا ہو۔ ابو قرآن نے کہا، روایت ہے کہ جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو حاملان عرش فرشتے اس کے غضب کو جان لیتے ہیں اور اس کی سنگینی اپنے دوش پر محسوس کرتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے تو عرش ہلکا ہو جاتا ہے اور فرشتے اپنی جگہ واپس ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام اس روایت کی تکذیب کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ ابلیس پر لعنت کرنے کے وقت سے آج تک اور قیامت تک خدا بند تعالیٰ ابلیس اور اس کے شاگردوں سے خوش ہوتا ہے یا غضبناک؟ تو ابو قرآن نے کہا کہ وہ ان سب پر غضبناک ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کب وہ خوش ہوگا کہ ان فرشتوں کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، درا حالانکہ وہ اپنی صفت غضب میں ہمیشہ ابلیس اور اس کے شاگردوں پر باقی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 220 پہ، لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس کہ تو نے اپنے خدا کی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی توصیف کرنے کی جرأت و ہمت کیسے کی ہے، اور جو حالت مخلوق پر طاری ہوتی ہے تو نے اسے خدا کے لیے جاری کر دی، اور زوال پذیر مخلوق ہونے اور محل تغیر ہونے سے اللہ پاک و منزہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ راوی حدیث صفوان نے کہا کہ یہ سن کر ابو قرہ متحیر رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور وہ اٹھا اور چلا گیا۔ تو یوں ہم نے یہ مناظرہ مکمل پڑھ لیا، اور اب ہم پیج 221 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ مناظرہ اس کی ہیڈنگ ہے نصرانی عالم جاسلیق، جیم الف سین لام یہ قاف، نصرانی عالم جاسلیق سے امام علیہ السلام کا مناظرہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مامون رشید کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام مختلف مکاتب کے علماء کے ہاتھوں شکست کھائیں اور وہ آپ علیہ السلام کو منظر عام سے ہٹا دیں اور یہ ثابت کرے کہ وہ امام ہی نہیں ہیں۔ مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل کو حکم دیا کہ تم مختلف مذاہب و ملل کے علماء و متکلمین بالخصوص عیسائی، یہودی، زرتشی اور صائبی مذہب کے علماء کو دعوت دو اور ان کا امام علیہ السلام سے مناظرہ کراؤ تاکہ ہم ان کی گفتگو سن سکیں۔ فضل بن سہل نے جاسلیق، رأس الجالوت، الہر بزل اکبر، اصحاب زردشت، میں ان سب کی ہجے کر لیتی ہوں، راس الجالوت، رے الف، الف پہ حمزہ ہے، سین، الف لام جیم الف لام واو تے، پھر نیکسٹ ہے الہر بزل اکبر، الف لام دو چشمی ہیں اور رے، اور بے زال الف لام الف کاف بے رے، پھر نیکسٹ ہے اصحاب زردشت، زیر دال شین تے، پھر ہے نستا سے رومی، نون سین توئے الف سین، نستا سے رومی، اور دوسرے متکلمین کو دعوت دی۔ جب یہ تمام لوگ آ گئے تو فضل نے مامون کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ مامون نے کہا، ان علماء کو میرے دربار میں لاؤ۔ چنانچہ مذکورہ علماء مامون کے دربار میں حاضر ہوئے تو مامون نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک اچھے کام کے لیے زحمت دی ہے۔ مدینہ منورہ سے میرے چچا زاد بھائی آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے گفتگو کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ کل صبح تم سب دربار میں آ جاؤ۔ مذکورہ علماء نے کہا کہ ہم حکم کی تعمیل میں کل ضرور حاضر ہوں گے۔
اب نیکسٹ یہاں پر ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہوا ہے حسن بن نوفلی کا بیان. لکھا ہے کہ ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں خادم یاسر حاضر ہوا. یہی شخص آپ علیہ السلام کے معاملات کا نگران تھا. اس نے آ کر کہا کہ میرے آقا بادشاہ آپ علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے برادر بریکٹ میں لکھا ہے مامون آپ علیہ السلام پر فدا ہوں. مختلف مذاہب کے مکاتب کے علماء میرے پاس جمع ہیں. اگر آپ علیہ السلام ان سے گفتگو کرنا پسند کریں تو کل ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور اگر آپ علیہ السلام گفتگو کرنے کے خواہش مند نہ ہوں تو بھی آپ علیہ السلام کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ علیہ السلام ہمارے پاس آنے کی خواہش رکھتے ہوں تو بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کو تیار ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں میں اسے سمجھ گیا ہوں اور کل صبح میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. پیج 222 پر ہم آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے کہ جب خادم یاسر واپس چلا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا نوفلی تم عراقی ہو اور عراقی پختہ عزم والے ہوتے ہیں. ابھی جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا تجزیہ کیا ہے؟ نوفلی نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں. دراصل بات یہ ہے کہ مامون آپ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس بہانے سے وہ آپ علیہ السلام کے مبلغ میم بے لام غین اور پھر زیر ہے مبلغ علم سے واقف ہونا چاہتا ہے، اور اس نے ایسا کر کے انتہائی غلط اقدام اٹھایا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے اس اقدام کو غلط کیوں قرار دے رہے ہو؟ نوفلی نے کہا آقا بات یہ ہے کہ مسلمان علماء اور غیر مسلم کے مباحثے میں بڑا فرق ہے. مسلمان علماء کے سامنے قرآن و سنت کا حوالہ دیا جائے تو وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، جبکہ غیر مسلم علماء قرآن و حدیث کے منکر ہیں. مثلا اگر ان کے سامنے آپ علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ واحد ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام پہلے اس کی وحدانیت ثابت کریں، اور اگر آپ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو وہ کہیں گے کہ پہلے آپ علیہ السلام ان کی نبوت و رسالت ثابت کریں. چنانچہ وہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے انسان کو لاجواب کر دیتے ہیں. اس لیے غیر مسلم علماء سے مباحثہ انتہائی مشکل ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان سے مباحثہ نہ کریں. لکھا ہے آگے کہ نوفلی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام میری یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا تو کیا تجھے یہ خوف ہے کہ وہ میرے دلائل کو باطل کر دیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں پر امید بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ان پر فتح عطا فرمائے گا. اب ہم آگئے پیج 223 پہ. لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا نوفلی کیا تجھے علم ہے کہ مامون کب پشیمان ہوگا؟ یہ سن لو. یہاں پر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، عربی کا پورا ایک پیراگراف ہے جس کا ترجمہ کہ انورٹڈ کاما میں کہ سن لو تو جب میں اہل تورات کو توریت سے اور اہل انجیل کو انجیل سے اور اہل زبور کو زبور سے اور سائبین کو ان کی عبرانیت سے اور زرتشتیوں کو ان کی فارسیت سے اور اہل روم کو ان کی رومیت اور اہل مقالات کو ان کی زبانوں سے لاجواب کر دوں گا اور ان کے دلائل کے تارو پوت کو بکھیر دوں گا اور وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، تو اس وقت مامون کی پشیمانی و حیرانی دیدنی ہوگی. طاقت و قوت کا مالک خدا بندے العظیم ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. راوی کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی تو فضل بن سہل ہمارے پاس آیا اور کہا مامون اور رشید آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور مختلف مذاہب کے علماء بھی دربار میں جمع ہیں. اب آپ علیہ السلام کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے نماز کے لیے وضو کیا اور ستو کے چند گھونٹ نوش جان کیے اور ہمیں بھی آپ علیہ السلام نے ستو کا مشروب پلایا. پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنے جلو میں لے کر دربار کی طرف ہم چل پڑے، اور جب امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. محمد بن جعفر، طالبین اور بنی ہاشم کے تمام اکابر اور معززین موجود تھے. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دربار میں قدم رکھا تو مامون محمد بن جعفر
اور دیگر بنی ہاشم آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام علیہ السلام خراما خراما چلتے ہوئے مامون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے اور حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ مامون کچھ دیر تک امام علیہ السلام سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے جاسلیق جیم الف سے لام یہ قاف جاسلیق نصرانی کی طرف رخ کر کے کہا، جاسلیق یہ میرے ابن علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام ہیں، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے گفتگو کرو اور ان سے بحث و مباحثہ کرو۔ اب ہیڈنگ ہے مباحثے کا آغاز۔ جاسلیق نصرانی نے کہا کہ امیر المومنین، میں بھلا ایسے شخص سے کیا مباحثہ کر سکتا ہوں کہ جو اپنے دعوے کی دلیل کے لیے ایسی کتاب کا حوالہ دیتا ہو جسے میں تسلیم ہی نہیں کرتا، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو بطور حجت پیش کرتا ہو جس پر میرا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں بھلا ان سے مناظرہ ہو تو کیسے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نصرانی، اگر میں اپنا دعویٰ تمہاری کتاب انجیل سے ثابت کروں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ جاسلیق نے کہا، انجیل کے فرمان کو رد کرنے کی میں کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، انجیل کا فرمان اگرچہ میرے خلاف بھی کیوں نہ ہو، میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اب پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہو، اور اس کا جواب بھی مجھ سے سنو۔ جاسلیق نے کہا، آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور کیا آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا ان کی کتاب کے کسی حصے کا انکار کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں اس عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کا اقرار کرتا ہوں جنہوں نے اپنی امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، اور ان کے حواریوں نے اقرار کیا، اور میں ہر اس عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتا ہوں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا اقرار نہیں کیا ہے اور ان کی بشارت اپنی امت کو نہیں دی ہے۔ اب پھر ہم آ گئے پیج 225 پر اس کتاب کے۔ پھر لکھا ہے، جاسلیق نے کہا کہ کیا دعوے کے اثبات کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو امام علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ جاسلیق نے کہا، تو پھر ایسے 2 گواہ پیش کریں جن کا تعلق آپ علیہ السلام کی ملت سے نہ ہو اور عیسائی دنیا بھی انہیں قبول کرتی ہو، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں، اور اگر آپ علیہ السلام چاہیں تو نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے اثبات کے لیے ہم سے بھی ایسے گواہوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تم نے انصاف کی بات کی ہے، اے نصرانی، کیا تم اب میری طرف سے ایسے شخص کی گواہی کو تسلیم کر لو گے جو مسیح کے ہاں قابل اعتماد ہو؟ جاسلیق نے کہا، وہ عادل گواہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام ان کے نام بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یوحنا دیلمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پادری نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا نام لیا ہے جو مسیح کو سب سے پیارا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا انجیل میں یوحنا کا یہ قول موجود نہیں ہے، انورٹڈ کاما، کہ مسیح نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خبر دی ہے، اور مسیح نے مجھے ان کی بشارت کی خبر دے کر کہا کہ وہ ان کے بعد آئیں گے، اور میں نے حواریوں کو ان کی بشارت دی، تم ان پر ایمان لاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ پادری نے کہا، جی ہاں، یوحنا نے مسیح سے یہ روایت کی ہے، اور اس نے ایک شخص کی نبوت اور ان کے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے وصی کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ کب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور پھر یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قوم اور کس علاقے میں مبعوث ہوں گے۔ اسی لیے ہم ایک موہوم بشارت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے نبی مان سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم کسی ایسے شخص کو تمہارے سامنے پیش کریں جو تمہارے سامنے انجیل کی تلاوت کرے اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام اور آپ کی امت کا ذکر ہو، تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ پادری نے کہا، بہت اچھی تجویز ہے۔ پیج 226، امام علیہ السلام نے فرمایا، اے نستاس رومی، نون سین توئے الف سے، نستاس رومی، کیا تمہیں انجیل کا سفر ثالث یاد ہے؟
نستاس رومی نے کہا آقا مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے راس الجالوت سے کہا کہ کیا تم انجیل پڑھا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں انجیل پڑھتا رہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم انجیل کا صفر ثالث اپنے ہاتھ میں تھامو، اور اگر اس میں محمد و آل محمد اور امت محمد کا ذکر موجود ہو تو میری گواہی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ راس الجالوت نے انجیل کھولی اور امام علیہ السلام نے زبانی انجیل کے صفر ثالث کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر رک گئے۔ آپ پھر فرمایا کہ نصرانی تجھے مسیح اور ان کی والدہ علیہ السلام کی قسم بتاؤ کیا میں انجیل کا عالم ہوں؟ عیسائی پادری نے کہا بے شک آپ علیہ السلام انجیل کے عالم ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور امت کا ذکر انجیل سے پڑھ کر سنایا۔ پھر پادری کو خطاب کر کے فرمایا اے نصرانی یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اگر تم انجیل کے الفاظ کو جھٹلاتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوتے ہو، اور جب تم اپنی الہامی کتاب کے منکر بنو گے تو تم اپنے رب، اپنے نبی اور اپنی کتاب کے انکار کی وجہ سے واجب القتل قرار پاؤ گے۔ پادری نے کہا میں انجیل کے فرمان کا انکار نہیں کر سکتا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس کے اقرار کے گواہ رہنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پادری سے کہا کہ اس کے علاوہ تمہیں کچھ اور پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ پادری نے کہا آپ علیہ السلام مجھے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حواریوں اور علماء انجیل کی تعداد بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک خبیر انسان سے سوال کیا ہے تو اب سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے حواری 12 تھے، جن میں افضل اور عالم لوقات تھے، لام واو قاف الف حمزہ لوقات تھے، اور علماء نصارہ 3 تھے، اور ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 یوحنا اکبر، یا ہے چھوٹی یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، یعنی نام یوحنا اکبر ہے، یا ہی ہے جو ہے وہ ہے چھوٹی ہے انورٹڈ کاما میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرقیسہ کا یوحنا، اور تیسرے نمبر پہ زخار کا رہنے والا یوحنا دیلمی۔ ہم آگئے پیج 227 پہ لکھا ہے، اور اسی آخری فرد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تھا، اور اسی نے بنی اسرائیل کو بالعموم اور امت عیسیٰ علیہ السلام کو بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ اور اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نصرانی ہم اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں جن کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تھا۔ ہم تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں دیکھتے مگر ان کی کمزوری روزے اور نماز کی کمی ہے۔ پادری نے کہا میں تو آپ علیہ السلام کو عالم اسلام کا سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر اپنے علم کی نفی کی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کون سی بات؟ پادری نے کہا آپ علیہ السلام نے ابھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز روزے کی طرف بہت کم دھیان دیتے تھے۔ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور رات عبادت میں بسر کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ آپ علیہ السلام کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ یہ سن کر پادری مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک تو پادری خاموش رہا، اس کے بعد بولا انورٹڈ کاما کہ جو مردوں کو زندہ کرے، اندھوں اور برس کے مریضوں کو اچھا کر دے، وہ اس کا مستحق ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الیسا نبی علیہ السلام نے بھی وہ کچھ کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب یہاں پہ سامعین اس کی ہجے بتاتی ہوں، الف لام یہ سین عین، الیسا، اور نبی نون بے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر علیہ السلام کا نشان لگا ہوا ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ دوبارہ سے اس جملے کو پڑھ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الیسا نبی علیہ السلام نے بھی وہ کچھ کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ وہ بھی پانی پر چلتے تھے، اندھوں اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر رہے تھے، مگر ان کی امت نے انہیں رب نہیں مانا تھا اور کسی نے ان کی عبادت نہیں کی تھی۔ علاوہ ازیں حزقیل ہے زے قاف یہ لام،
علاوہ ازیں حزقیل پیغمبر علیہ السلام نے بھی وہی کچھ کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. انہوں نے 35,000 افراد کو ان کے مرنے کے بعد 60 سال بعد زندہ کیا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے راس الجالوت سے فرمایا کہ تم گواہی دو جب بخت نصر بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے بعد بابل روانہ ہوا تو بقیت السیف اسرائیلیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا. پھر 60 سال کے بعد ان کی اولاد کو آزادی ملی تو وہ واپس القدس آئے اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے 35,000 اسرائیلیوں کو زندہ کیا تھا. حزقیل کی ہجے ہے ہے زے قاف یہ لام، زندہ کیا تھا. کیا یہ واقعہ توریت میں نہیں ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور کسی کافر کے علاوہ تم میں سے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم آگے پیج 228 پر لکھا ہے کہ راس الجالوت نے کہا کہ آپ علیہ السلام سچ کہتے ہیں، ہمیں اس واقعے کا علم ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت کھول کر دیکھو اور مذکورہ باب مجھ سے سنو. یہودی عالم نے توریت کھولی اور حضرت علیہ السلام نے توریت کا وہ باب زبانی پڑھنا شروع کیا تو یہودی عالم حیران و پریشان ہو گیا. پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے عیسائی پادری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نصرانی، یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے منظر عام پر آئے یا بعد میں؟ پادری نے کہا یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظہور پذیر ہوئے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ قریش جمع ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو ان کے ساتھ قبرستان روانہ کیا اور فرمایا کہ جن لوگوں کے زندہ ہونے کی یہ خواہش کریں تم قبرستان میں انہیں آواز دینا اور کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر قبرستان گئے اور کفار جس کا نام لیتے گئے امام علی علیہ السلام انہیں آواز دے کر زندہ کرتے گئے. کفار نے اپنے مرنے والوں سے بہت سی چیزیں پوچھیں اور پھر انہوں نے اپنے مرنے والے بزرگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں. مرنے والوں نے کہا اے کاش اگر ہم اس دنیا میں بقید حیات ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے. علاوہ ازیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھوں، برس کے مریضوں اور پاگلوں کو تندرست کیا اور جنگلی جانور، پرندے، جن اور شیاطین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو بھی کی. پھر لکھا ہے کہ اتنے عظیم معجزات کے باوجود اکثر نے آپ کو رب تسلیم نہیں کیا اور گروہ نصارہ اگر ان معجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے رب مانا ہے تو پھر انہی معجزات کی وجہ سے الیسع نبی علیہ السلام اور حزقیل پیغمبر علیہ السلام کو بھی رب مانو، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے مردوں کو زندہ کیا تھا. بنی اسرائیل کی ایک قوم طاعون کی وبا کے دوران موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہروں سے نکل آئے. اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک ہی وقت میں مار ڈالا تھا. کئی برسوں کے بعد ایک نبی علیہ السلام کا ان لوگوں کی ہڈیوں سے گزر ہوا. پیج 229. خداوند تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ وہ انہیں پکاریں. نبی علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اذن خدا سے زندہ ہو جاؤ. یہ کہنا تھا کہ وہ کھڑے ہو گئے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر ان کے حصے بنا کر رکھے تھے. پھر انہیں آواز دی تو تمام پرندے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے تھے. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرو کہ جب وہ 70 افراد کو طور سینا پر لے گئے تھے اور دیدار پروردگار کی خواہش کی تھی. جلوہ ربانی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور 70 افراد مر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی بے ہوش ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے زندہ کرنے کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر لکھا ہے اے پادری اب بتاؤ مردہ زندہ کرنے کی وجہ سے ان سب کو معبود مان لو گے؟ تو پھر لکھا ہے کہ جاسلیق پادری لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام سچ کہتے ہیں، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو یوں یہ مناظرہ مکمل ہوا پیج 229 پہ. اور اب ہم اگلے مناظرے کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم اس وقت اجازت لے لیں
تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگلا جو ہے مناظرہ وہ امام علیہ السلام کا راس الجالوت کے ساتھ ہے، اور اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو ہم 2 منٹ میں مکمل نہیں کر پائیں گے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریکارڈنگ میں، نیکسٹ نشست میں، اور پڑھیں گے اس سے آگے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.